بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز اتحاد اہل سنت کے سلسلے میں جو گفتگو کی تھی یہاں علماء کرام نے، الحمدللہ اس کا رسپانس بہت اچھا اور زبردست، لوگوں نے اسے ویلکم بھی کیا، خوش ہوئے اور تجاویز بھی دی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جلدی سے جلدی ہو سکے، بہتر سے بہتر ہو سکے، کوشش کریں سب کو اکٹھا کر کے سیاسی میدان میں سیکولر قوتوں کا مقابلہ کیا جائے۔ پاکستان بنا چونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تھا، اس کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اسی کے لیے قربانیاں دی گئی، اسی کے لیے لوگوں نے گھر بار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، اپنا بزنس، وطن، رشتہ داریاں، برادریاں، اور ہجرت قبول کی، اور یہاں آ کے پاکستان میں 75 سالوں سے منتظر ہیں کہ اللہ کرے وہ دن آ جائے جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا۔ بدقسمتی سے شروع دن سے جب سے پاکستان بنا، قادیانی اندر گھس گئے ظفر اللہ خان کی صورت میں، اور اپنا اثر رسوخ انہوں نے اتنا زیادہ بڑھا لیا اداروں میں کہ کوئی دینی تحریک جب بھی کامیاب ہوتی ہے تو اس کے خلاف وہ سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اگر میں شروع کروں بیان کرنا تو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن آپ اشارے کافی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی دینی جماعت، خصوصاً نظریہ پاکستان کے حامی میدان میں نکلیں، عوام ان کا ساتھ دیں، تو اس کے خلاف سازشیں، توڑ پھوڑ، بندے خریدنے، ضمیر خریدنے، لوگوں کو لالچ دے کے، کوئی پیسے دے کے، کوئی ممبریاں دے کے، کوئی مختلف عہدے دے کے، یہ پرانی رسم چلی آ رہی۔ اب آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جس طرح یہ 8-9 مہینے ملک کا ستیہ ناش کیا گیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ ایک فرعون صفت انسان جس کے پاس پاور تھی، اس نے اپنی پاور کو مس یوز کیا، اس کا غلط استعمال کیا، لوگوں کے کپڑے اتارے، مقدمات بنائے، ملک بدر کیا، مروایا، جو اس سے ہو سکا اس نے کیا، لیکن آخر انجام ذلت اور رسوائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ طاقت کے نشے میں مخمور حکمرانوں سے، کرسی پہ بیٹھنے والوں سے خاص کر کے کہتا ہوں کہ جب کرسی مل جائے، کوئی طاقت مل جائے، تھوڑی ہو زیادہ ہو، تو خوف خدا بہت زیادہ ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ عمران خان صاحب کی میں نے آج خبر پڑھی، بے حد افسوس ہوا کہ کچھ لوگ ملنے کے لیے خان صاحب کو 50 روز سے زمان پارک ان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج خان صاحب نے رحم کھایا، ترس کھایا ان پہ، اور ان کو اندر بلا لیا۔ تو خان صاحب ابھی تو آپ پھر دوبارہ وزیر اعظم تو نہیں ہیں، عوامی مقبولیت ہی دماغ خراب کر دیتی ہے بندے کا۔ اب 50 روز ہو گئے، اتنی سخت سردی میں کسی وقت بھی آپ 2 منٹ 5 منٹ کے لیے ان کو بلا سکتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے فین ہیں، کوئی محبت کرنے والے ہیں۔ اس طرح 50 روز، 10 روز، 15 20 روز لوگوں کو بٹھائے رکھنا اور ملنا بھی گوارا نہ کرنا، یہ حال اس وقت ہے جب مشکلات میں ہیں، جب آپ کے خلاف دشمن زیادہ ہیں، سازشیں کرنے والے، اور رستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو جس وقت اقتدار میں آ جائیں تو پھر تو ظاہر ہے اقتدار کا تو نشہ ہی بڑا ہے، اقتدار میں کسی غریب آدمی کا حکمرانوں تک پہنچ جانا۔ تو یہ جمہوریت کے نعرے سارے فراڈ اور دھوکہ ہیں عوام کے ساتھ۔ ایم کیو ایم اکٹھی کی جا رہی، ایم کیو ایم نے یہ 5 سال تقریباً 5 ہونے کو ہیں، یہ 5 سال دھوکہ دیا اپنے عوام کو۔ پہلے عمران خان کے ساتھ اقتدار سے چمٹے رہے، جب عمران خان فارغ ہوا تو اس کے بعد
امپورٹڈ کے ساتھ مل کے حکومت میں ہیں، گورنری بھی مل گئی اور کئی وزارتیں ان کے پاس ہیں۔ اب ان کو انجام نظر آ رہا ہے کہ عوام میں جائیں گے تو عوام ہمارا کیا حال کریں گے، عوام میں جائیں گے، ظاہر ہے عوام کے نام پہ لوگوں کو، عوام کے نام پہ بیوقوف بنا کے جمہوریت کر کے یہ لوگ ہمارے سروں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، وگرنہ جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت نہ ان کی پارٹیوں میں ہے، نہ یہ حکومت میں آ جائیں تو جمہوریت ہے۔ آج ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں میرپور خاص میں یا کہاں، سستا آٹا لینے کے لیے لوگوں نے وہ دھکم پیل ہوئی ہے، کئی زخمی ہوئے ہیں اس میں۔ سندھ حکومت جو کچھ لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے اور ان کے وزیر جس طرح اربوں پتی بن گئے ہیں اور آ کے بیٹھ کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جمہوریت کے نام پہ، وہ بھی ہم روز دیکھتے ہیں۔ اور صاحب جس طرح ان کے چیئرمین صاحب، پتہ نہیں چیئرپرسن ہیں کہ چیئرمین ہیں کیا ہیں، اب وہ جس طرح عوام کا پیسہ اڑا رہے ہیں، دوروں پہ عیاشی کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے۔ اب سب کو سنا یہ ہے، میرے کوئی مصدقہ ذرائع نہیں ہیں کہ میں مصدقہ ذرائع کی بات کروں کہ مجھے مصدقہ ذرائع سے کوئی خبر ملی ہے۔ سنا یہ ہے، سنی سنائی کہہ رہا ہوں، سنا یہ ہے کہ امپورٹڈ کو ریڈ نشان دکھا دیا گیا، لال بتی دکھا دی گئی، سرخ بتی، کہ اپنا بندوبست کرو بھائی۔ تو بندوبست کیا کرنا ہے؟ بندوبست یہ کرنا شروع کر دیا ہے، عوام کو بیوقوف بنائیں۔ وہ جی ہم حکومت سے باہر آ رہے، پیپل پارٹی ہم سے دھوکہ کر رہی، پیپل پارٹی ہم سے وعدے پورے نہیں کر رہی، شہباز شریف سے ہم ناراض ہو گئے، شہباز شریف وعدے پورے نہیں کر رہا، حلقہ بندیاں نہیں کی جا رہی ہماری مرضی کی، جب تک ہماری مرضی کی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گے ہم راضی نہیں ہوں گے، ہم 15 جنوری سے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں۔ تو آپ جتنا مرضی دھوکہ کر لیں عوام کے ساتھ، جتنا مرضی قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر لیں، آپ حلقہ بندیاں تو پہلے بھی آپ کی مرضی کی ہیں، وہاں کون سی آپ کے خلاف کو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں؟ جب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سال ہو گئے، بلدیات پہ بھی آپ کا قبضہ ہے، وزارتوں پہ آپ کا قبضہ ہے، آپ کی مرضی کی بنی ہوئی ہیں حلقہ بندیاں۔ اب آپ الیکشن سے فرار کا ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں، الیکشن میں نہیں جانا چاہتے اور حکومت کو مزید بلیک میل، حکومت کو نہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اکٹھا کر کے چاہ رہے ہیں ان کو لائیں اور خان صاحب کا رستہ روکیں یا دوسری پارٹیوں کا رستہ روکیں، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے حلقے ہوں، ہماری مرضی کا الیکشن رزلٹ ہو، ہماری مرضی کی ڈیٹ ہو، پھر ہم الیکشن لڑیں گے اور پھر ہم آئیں گے۔ تو ان لانے والے بیوقوفوں سے پوچھو کہ اتنے ناز نخرے پہلے بھی تم نے برداشت کیے، مریم، ڈار، حمزہ، شہباز اور نواز سب بری کر دیے، اربوں روپے کے کیس معاف کر دیے، قوم کے خزانے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اور اب ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بطہ خوروں کو بھی آپ اتنے ان کے ناز نخرے برداشت کر رہے ہیں۔ اچھا اگر آج سچے ہیں کہ واقعی یہ حکومت سے کچھ ناراضگی ہو رہی ہے، غصہ ہو رہا ہے، تو حکومت سے باہر تو پہلے نکلے نا، حکومت تو چھوڑیں نا، حکومت تو نہیں چھوڑیں گے، دھمکی دیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، جس دن پتہ چل جائے گا آج حکومت جا رہی ہے، اسی دن 10 منٹ پہلے استعفیٰ دیں گے، جیسے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں اس کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو میں مقتدر حلقوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی، خدا کے لیے یہ آپ کا بھی ہمارا سب کا وطن ہے، اس پہ رحم کریں، اور یہ نئے سے نئے تماشے نہ کریں، یہاں نئے سے نئے تجربے نہ کریں، اور اگر جمہوریت ہے الیکشن کروائیں، جو آتا ہے اس کو آنے دیں، اگر جمہوریت ہے ہی نہیں تو سیدھا سیدھا مارشل لا لگا دیں، بات ختم ہو جائے۔ ہم آپ کا نعرہ لگائیں گے زندہ باد کا، کھل کے آپ میدان میں آئیں اور یہ کھیل نہ کریں۔ جنرل سید عاصم منیر باجوہ صاحب کی جو اب تک کی مہینہ 2 مہینے کی کوششیں ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ان کو سبوتاژ کر رہے،
وہ پرانے بیٹھے ہوئے نا باجوے کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے، ان باجوے کے ایجنٹوں کو فارغ کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پہ، وگرنہ وہ سارا الزام جو ہے چیف آف آرمی سٹاف پہ بھی لگوائیں گے، دوبارہ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کریں گے، اور یہ کسی صورت بھی پاکستان کو وارہ نہیں کھاتا۔ اللہ رسول کا واسطہ، اس ملک کے ساتھ بہت زیادہ ہو چکا، ایسے دھوکہ بازوں کو لائیں گے تو ملک کا بھلا نہیں ہوگا۔ یہ 30-35 سال سے عوام کی گردنوں پہ مسلط ہیں، ان سے قوم کی جان چھڑائیں گے تو قوم زندہ باد کا نعرہ لگائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس جد و جہد نصیب فرمائے۔